اس وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان سے بہت زیادہ اچھے ہیں. آپ ان سے 100 گنا بہتر ہیں کہ آپ خدا کے حضوری میں ہیں. اور پھل ہمیشہ وہی انسان اچھا اٹھاتا ہے جو اچھی زمین پر بیج بوتا ہے. اور یہ اچھی زمین ہم اس وقت تیار کرتے ہیں جب ہمارا خدا ہمیں اس قابل کرتا ہے. آمین. آئیے آج خدا کے کلام میں سے کچھ دیر کے لیے سیکھیں گے زبور 141 اور اس کی چند ایک آیتیں دیکھیں گے. زبور 141 ہم اکثر بہت زیادہ بار یہ گاتے بھی ہیں اور بہت زیادہ بار ہم اس کی کہیں پر بھی ہم جب اس کو گیت گاتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب یہ گیت گاتے ہیں تو ہم اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں آج ہم دیکھیں گے زبور 141 یہ داؤد نبی کا زبور ہے. اور ہم دیکھیں گے اس میں پہلی 2 آیتیں. اس میں لکھا ہے خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے میری طرف جلد آ. جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز پر کان لگا. میری دعا تیرے حضور بخور کی مانند ہو اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو. سب لوگ کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. تشریف رکھیں سب لوگ. میرے عزیزو خوبصورت کلام خدا کا بندہ لکھتا ہے, کہتا ہے خدا میں نے تیری دہائی دی ہے میری طرف جلد آ. دہائی کہتے ہیں کہ بڑا رونا چلانا کرلانا, یعنی کہ اپنے آپ کو بڑا ہی جو ہے نا وہ اس قابل کر دینا کہ بس میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ دہائی ہے کہ جب ہم, اور یہ خدا کا بندہ ایسے ہی کہہ رہا ہے تو خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے میری طرف جلد آ. خداوند میں تجھے پکارتا ہوں, میں دن رات تیری عبادت کرتا ہوں, میں صبح کو اٹھ کے تڑکے میں تجھے پکارتا ہوں. داؤد کے لکھتا ہے نا زبور میں, کہتا ہے تڑکے تینوں میں ڈھونڈا یا رب میرے خدایا. پھر وہ کہتا ہے میں پتال میں اتر جاؤں تو وہاں پہ بھی ہے, میں کہیں پہ بھی چلا جاؤں تو وہاں پہ ہے. اور یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے میری طرف جلد آ. وہ صبح کو پکارتا ہے, وہ رات کو پکارتا ہے, وہ دوپہر کو پکارتا ہے, وہ جب بھی اس کو ٹائم ملتا ہے اس وقت ہی وہ اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میری طرف جلد آ. جب میں تجھ سے دعا کروں تو میری آواز میری دعا پر کیا کر کان لگا. کیا ہم ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے کہ ہم خدا کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کہہ دیں کہ خداوند میں جب دعا کروں تو میری دعا کو سنے, میں جب دعا کروں تو میری دعا پر کان لگائے. یہ وہی لوگ کہتے ہیں جن کی خدا کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے, جن کا خدا کے ساتھ رفاقت ہوتی ہے. یہ لوگ وہی کہہ سکتے ہیں اور خدا ان کی دعا ہی سنتا ہے. وہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار چرچ آتے ہیں یا سال میں ایک بار چرچ آتے ہیں یا سال میں 1-2 بار چلے جاتے ہیں چرچ, وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے. یہ وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ جس کا ریلیشن ہے, جو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے بھی جاتا ہے وہاں پر بھی خدا کی حمد کرتا ہے اور اس کی زبان سے ہر وقت یہی لفظ نکلتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے, وہ جلال کا بادشاہ ہے. سو میرے عزیزو, وہ دکھ میں بھی ہو, سکھ میں بھی ہو, پریشانی میں بھی ہو, مصیبت میں بھی ہو, کہیں پر بھی ہوگا وہ خدا کی شکر گزاری کرے گا. ہم آج اگر تھوڑی سی پریشانی ہم پہ آ جائے تو ہم خدا کا نام لینا چھوڑ دیتے ہیں, ہم عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. خدا نے میرے لیے ساری مصیبتیں رکھی ہیں, کیڑے خدا دی میں عبادت کرا.
جڑا میرے لیے کوئی آسانی نہیں پیدا کرتا، جو مجھے کچھ دیتا ہی نہیں ہے، میری دعا ہی نہیں سنتا۔ بھئی آپ نے دعا کرنے چھوڑ دی، آپ نے تو خدا سے رابطے توڑ دیا ہے، تو خدا کیسے آپ کی سنے؟ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، خدا ان کے قریب ہے۔ خدا ان کے قریب نہیں ہوتا جو کبھی کبھار دعا کریں، خدا ہمیشہ ان کی سنتا ہے جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ صدرک میشک ابدنجو کا حوالہ آپ نے بہت بار سنا ہے، ہم اکثر اس بات کو کوٹ بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ان کی رفاقت کس کے ساتھ تھی؟ خدا کے ساتھ، اور مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم صرف اپنے خدا کی عبادت کریں گے، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے، تو میرے عزیزو جب انہوں نے یہ بات کہی تو دیکھیں انہیں بھٹی میں بھی جانا پڑ گیا۔ جب وہ بھٹی میں گئے ہیں، آگ کی بھٹی میں، تو انہیں آگ نے بھی کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ ہلیلویا۔ پھر میرے عزیزو دیکھیں پالوس کی طرف دیکھیں، پالوس اور سلاس قید میں ہے، جیل میں ہے، وہاں پر بھی وہ خدا کی حمد کر رہے ہیں۔ یہ ہے رفاقت، یہ ہے خدا کے ساتھ پیار۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ ایسی رفاقت رکھیں گے، ایسی محبت رکھیں گے، تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ اسی لیے داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ جب میں تجھ سے دعا کروں تو تو میری دعا کو سننا، میری دعا پر کان لگانا۔ جب ہم بھی خدا سے مدد مانگیں گے، جب خدا کے حضور دعا کریں گے، تو خدا ہماری دعا کو سنے گا، وہ ہماری دعا کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ اگر ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہوگی تو وہ ضرور ہماری دعا کو سنے گا۔ آمین، ہلیلویا۔ اور کہتے ہیں اے اور میرا ہاتھ اٹھانا شام کی قربانی کی مانند ہو، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کا۔ کہتا ہے خداوند جب میں تیرے حضور قربانی چڑھاؤں تو میری قربانی کو تو کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ ہم بھی خدا کے حضور میں ہدیے دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، کئی دفعہ دیگیں بھی دیتے ہیں، تو کیا ہماری دیگیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا ہماری قربانیاں قبول ہوتی ہیں؟ کیا ہم جو چرچز میں ہدیے دیتے ہیں کیا وہ قبول ہوتے ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا ہم نے؟ ہم جو کچھ خدا کے لیے کر رہے ہیں کیا یہ خدا کو پسند ہے؟ کیا یہ خدا کے حضور میں پہنچ رہا ہے؟ جب ہماری رفاقت نہیں ہے خدا کے ساتھ تو ہم جتنے مرضی ہدیے دیتے رہیں ہمارے ہدیے منظور نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری رفاقت خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ جب ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہوگی تو ہم جو ہدیہ دیں گے وہ خدا کے حضور میں پہنچے گا۔ تو جب ہم نے کبھی کبھار چرچ جانا ہے، کبھی کبھار جو ہے خدا کا نام لینا ہے، تو پھر ہم یہی کہتے رہتے ہیں جی اسی دیگا دے دیں گے، اسی ہدیے بانٹ دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو خدا دی نزدیکی جیسی آ جائیں گے۔ خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اپنے گھٹنے ٹیکتے اور دعا کرتے ہیں۔ داؤد یہ کہتا ہے میں صبح کے ٹائم بھی تیرے حضور میں دعا کروں گا اور میں رات کو بھی تیرے حضور میں دعا کروں گا۔ میں ہر ٹائم خداوند تیری عبادت کروں گا۔ تو دیکھیں جو لوگ ہر ٹائم خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ چاہے شیروں کی مان میں پڑے ہوں، خدا ان کو وہاں سے پہنچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ خدا کے لیے زوردار تعریف چاہیے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں ہر وقت سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے۔
ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، رسولوں کی طرف دیکھتے ہیں، 120 کی جماعت کو دیکھیں، 120 کی جماعت کیا کر رہی تھی؟ دعا کر رہی تھی. اور جب وہ دعا کر رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسا زندگی میں اپنی کبھی ایسی چیزیں دیکھی نہیں تھی. شعلے کی مانند زبانیں پھٹتی ان کو نظر آئی، آگ کی جو ہے وہ بھٹیاں، آگ جو ہے ان کو جو ہے نظر آ رہی ہے، اور دیواریں جل رہی ہیں، اور شعلہ کی مانند پھٹتی ہوئی زبانیں ان کو نظر آ رہی ہیں. وہ بڑے حیران ہوئے اس بات کو دیکھ کر کہ یہ کیسا معجزہ ہے، یہ کیسی بات ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی چیز کبھی نہیں دیکھی تھی. لیکن جب انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو وہ روح القدس سے بھر گئے. پہلے وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پہلے ان کے اندر جو تھا وہ ڈر اور خوف تھا. لیکن جب خدا کے روح ان کے اندر آیا، جب انہوں نے وہ پڑھتی ہوئی زبانیں دیکھی آگ کے شعلہ کی مانند، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ تیز آندھی کی مانند جو آوازیں انہوں نے اس طرح کی دیکھی، جس طرح تیز آندھی آتی ہے اس طرح کی آوازیں ان کو دکھائی دی، انہوں نے سنی. اور جب انہوں نے یہ آوازیں سنی تو ان کے دل جو تھے وہ روح القدس سے بھر گئے اور ان کے اندر قوت آ گئی. اور جب ان کے اندر قوت آئی ہے تو وہی قوت وہ جب باہر گئے اور جا کر کلام سنانے لگے تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ 3000 لوگ جو تھے ان کی جماعت میں شامل ہو گئے. تو میرے عزیزو، جب خدا کا کلام آتا ہے، جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے، جب خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہوگا تو لوگ آپ کے اس کلام کی وجہ سے جو خدا نے آپ کے اندر رکھا ہے، اس کلام کی وجہ سے لوگ تبدیل ہو جائیں گے. کیونکہ لوگ جانیں گے کہ یہ خدا کے بندے بندیاں ہیں، یہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. کیونکہ ہمارے اندر جب کلام ہوگا تو ہم کبھی کوئی بری بات کسی کے خلاف نہیں کہیں گے. جب ہمارے اندر کلام ہوگا تو ہم کسی کے بارے بری سوچ نہیں رکھیں گے، برے خیال نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اور خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں قوت دیتا ہے. ہلیلویا. سو ہم نے آج یہ بات سیکھی ہے، خدا کا بندہ ہمیں یہی سکھاتا ہے، اے خداوند میں نے تیری دہائی دی ہے، میری طرف جلد آ. تو جب خدا ہماری طرف آئے گا تو پھر ہم جو ہے وہ ہر طرح کے خوف خطروں سے باہر نکل جائیں گے. سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے. خدا ہمارے اندر جو گناہ ہیں خدا ان سے پیار نہیں کرتا، لیکن خدا ہم سے پیار کرتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر سے جو گناہ ہیں، جو بدیاں ہیں، جو برائیاں ہیں وہ نکل جائیں. اور جب ہم ان کو نکال دیں گے تو خدا ہم سے پیار کرے گا. خدا ہمارے نزدیک ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. ہم جب بھی اپنے خدا کو پکارتے ہیں ہمارا خدا ہماری دعا کو سنتا ہے. اور یہی بات داؤد بھی کہتا ہے، خداوند میں جب تجھے پکاروں، میں جب دعا کروں تو میری دعا پر کان لگانا. جب ہم دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا کو ضرور سنے گا. یہی بات ہے کہ جب ہم خدا سے دعا کریں گے تو خدا ضرور ہماری دعا کو سنے گا. آپ کسی بھی پہر میں خدا کے حضور بیٹھ سکتے ہیں، آپ کسی بھی پہر میں خدا کے حضور دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ داؤد دن میں 7 بار دعا کرتا تھا. اور وہ بادشاہ بھی ہے، اور دیکھیں اور وہ خدا کا بندہ بھی ہے. بادشاہ کتنے مصروف ہوتے ہیں. آج اپنی طرف دیکھ لیں کہ ہم کتنے مصروف ہیں. اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس چرچ آنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا. لیکن داؤد بادشاہ ہے، لیکن وہ اپنی اس مصروفیت میں سے بھی وقت نکالتا ہے اور خدا کی عبادت کرتا ہے. ہلیلویا. اسی لیے خدا نے داؤد کو جو ہے وہ اپنا پسندیدہ بندہ کہا ہے، کہ وہ اس کی ورشپ کرتا ہے، وہ اس کی عبادت کرتا ہے، وہ اس کے حضور دعا کرتا ہے، اور اس کے اندر رحم بھی ہے، ترس بھی ہے. وہ دیکھیں ساؤل، اس کا کتنا جو تھا وہ اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. خدا نے اس کے ہاتھ میں کئی دفعہ کر دیا، لیکن
وہ چاہتا تو اس کو قتل کر سکتا تھا, مار سکتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اس کو ماروں گا نہیں, کیونکہ یہ خدا کا ممسوح ہے, یہ خدا کا بندہ ہے. خدا کے لوگ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے. ہلیلویا. اور اس نے, حالانکہ خدا نے اس کو, داؤد کو بادشاہ بنا دیا تھا, خدا نے اس کو مخصوص کر دیا تھا, لیکن خدا نے اس کو جب مخصوص کر بھی دیا, پر پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں, یہ خدا کا ممسوح کیا ہوا بندہ ہے, اس لیے میں اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو میرے عزیزو, جب ہمارے اندر رحم ہوگا, ترس ہوگا, تو خدا ہماری دعا کو سنے گا. میں جب بھی اسے پکاروں گا وہ میری دعا کو سنے گا. آپ جب بھی اسے پکاریں گے خدا آپ کی دعا کو سنے گا. ہمارے اندر رحم ہونا چاہیے, ترس ہونا چاہیے, اور ہمارے اندر خدا کی محبت ہونی چاہیے. جب خدا کی محبت ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے.